الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے دین کی نسبت سے کسی مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے شرکت کرنے والوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. ختم نبوت کے مبارک عنوان پر مسجد کے بابرکت ماحول میں اتنے سارے علماء کرام، طلباء کرام، بزرگان دین اور دین اسلام سے محبت کرنے والے احباب کی موجودگی میں ہماری یہاں حاضری یقیناً اللہ کی توفیق سے ہے اور ہماری خوش بختی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. کافی دیر سے ہم بھی پروگرام میں شریک ہیں اور آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات تھک چکے ہیں یا سستی یا کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ کوئی بیزار ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ مولانا پہلے خطاب فرما رہے تھے، پھر ایک بھائی آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں پڑھتے رہے، لیکن آپ میں سے کسی نے کوئی ٹس سے مس ہونے کی کوشش نہیں کی. نہ کوئی سبحان اللہ کہا، نہ کوئی الحمدللہ کہا، نہ کوئی آپ لوگوں نے ان کو کوئی ایسا رسپانس دیا. تو کوئی آپ کی اور سٹیج والوں کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ کیوں جی؟ بولیے تو صحیح. اگر ناراضگی چل رہی ہے تو اس کو دور فرما لیں، اگر سستی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. جب گھر سے ہم وقت نکال کر اس مبارک پروگرام میں شریک ہوئے ہیں تو پھر ہمیں دل جمی کے ساتھ بھی اور کھلے چہرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایسا نہ محسوس ہو کہ آپ کو زبردستی بٹھایا گیا، کیونکہ بات کرنے کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے. تو بے ادبی معاف، اگر آپ کے چہروں پر اسی طرح کیفیات رہیں تو کم از کم مجھ سے بات نہیں ہو. اس وجہ سے آپ ذرا تھوڑا سا تر و تازہ ہو جائیں اور آپ اس نیت سے اور اس ارادے سے شریک ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے. تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، اس پر ثواب انشاءاللہ. پھر کہہ دیں دل میں، پھر کہہ دیں سبحان اللہ. میں سبحان اللہ والا خطیب نہیں ہوں، لیکن اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کی بیداری کو وہ کروانے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزا خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ختم نبوت آج کے اس کانفرنس کا عنوان ہے، اور مجھ سے پہلے مولانا بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہے تھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز ہمارا عقیدہ ہے، جیسے انہوں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا
کہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ اسلام کی بنیاد 3 بنیادی عقائد پر ہے۔ قرآن کریم کی بنیاد 3 بنیادی عقائد پر ہے، اور حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی بنیاد 3 بنیادی عقائد پر ہے۔ ایک ہے اللہ کی توحید، دوسرا ہے پیغمبروں کی رسالت و نبوت پر ایمان، اور تیسرا قیامت کا یقین۔ یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں۔ ان 3 چیزوں سے عقیدہ بنتا ہے، یا یہ 3 چیزیں عقیدے کی بنیاد ہیں۔ عقیدہ عقد سے ہے۔ اردو زبان میں سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کسی چیز کی گرہ لگا دینا۔ پنجابی والے حضرات کہتے ہیں کہ گنڈ مار لو، کہتے ہیں نا جی، گنڈ مار لو، پکی گرہ لگا لو، مضبوط گرہ لگا لینا۔ ہم اپنے دل میں جس چیز کا یقین پیدا کر لیں کہ اللہ ایک ہے، انبیاء اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں، اور آخرت نے قائم ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدے کا مطلب کہ ہم نے دل میں اس بات کی گرہ لگا دی۔ اب ہمارے دل کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ گرہ نہیں کھل سکتی۔ عقیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور جب ہم عقائد کی فہرست بناتے ہیں تو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کو ماننا ضروری ہے، اس کی صفات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اس کی تشریحات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انبیاء کو ماننا ضروری ہے، ان کی ذات کو بھی برحق مانا جائے اور ان کے صفات و کمالات کو بھی برحق مانا جائے۔ تیسرے نمبر پر آخرت کا یقین ہونا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کو مانا جائے۔ یہ عقیدہ ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس عقیدے کی جو تفصیل میں نے یا علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، انبیاء کی جماعت سچی تھی، پہلے نبی آدم تھے، آخری پیغمبر حضور علیہ السلام ہیں، آخرت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، ہمیں یہ بتانے والا کون ہے؟ کس نے ہمیں بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا نہیں۔ ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کو چھو کر دیکھ لیں، محسوس کر لیتے۔ نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، نہ ہم نے کانوں سے سنا، نہ ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتے ہیں۔ لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ عقل و فہم سے ماورا ذات، دیکھنا تو دور کی بات ہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے باوجود اس پر ایمان ہے، اس کے باوجود اس پر یقین ہے، اس کے باوجود اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ یہ کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو خبر ہمیں جناب رسول اللہ نے دی، اس پر ہمارے دل میں گرہ بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ ہمارا عقیدہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ ذرا بولیے تو صحیح۔ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، نہیں تو بات نہیں بننی، کیونکہ اگر آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ بات سن رہے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اللہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کو سنا نہیں، اس کو چھوا نہیں، اس سے ملاقات نہیں کی، اپنے پیغمبر کے کہنے پر ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ تو ہم نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ لیکن آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس پیغمبر کو، جس نبی کے کہنے پر ہم اللہ کو مان رہے ہیں، ہم نے تو اس کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو اس نبی کو بھی نہیں دیکھا۔ کوئی ہے جو کہے میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کی زیارت کی ہے؟ ہم میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو کہے کہ میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر کے کلام کو سنا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو کہے کہ میں پیغمبر سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آیا ہوں؟ ہم میں کوئی بھی نہیں ہے۔
تو جیسے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں صرف سنی سنائی پر یقین کرتے ہیں اور گرا باندھ لی، ایسے ہم نے پیغمبر کی ذات کے بارے میں بھی یقین کر لیا۔ تو مجھے بتائیے کہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کا نام محمد بن عبداللہ تھا، ان کا تعارف محمد الرسول اللہ تھا، وہ مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، 53 سال کی عمر میں مکہ میں ہجرت کی، اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ مدینہ المنورہ میں جو روضہ اقدس موجود ہے، جو سبز گنبد موجود ہے، اس گنبد کے اندر ان کی قبر مبارک موجود ہے، یہ سارا کچھ ہمیں بتانے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح، صحابہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 3 سٹیپ بن گئے، 3 درجات قائم ہو گئے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان رکھا، تو اللہ پر ایمان لانے کا سبب کون بنا؟ پیغمبر کی ذات بنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ ہم نے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، تو پیغمبر پر ہمارے ایمان کی بنیاد کون بنے؟ صحابہ۔ پیغمبر پر ہمارے ایمان کی بنیاد کون بنے؟ بولو تو صحیح، پیغمبر پر ہمارے ایمان کی بنیاد کون بنے؟ پیغمبر کے بارے میں ہمیں خبر دینے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے بارے میں ہمیں اطلاع دینے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے بارے میں ہمیں یہ تمام کی تمام چیزیں بتانے والے کون ہیں؟ کون یہ کہتا ہے کہ اس روضہ اقدس میں اسی پیغمبر کی قبر ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے؟ اس کے گواہ کون ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ پر گواہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور محمد الرسول اللہ پر گواہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں یوں کہہ دوں، جو ان تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم پیغمبر تک پہنچنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو ماننا پڑے گا، اور اگر ہم پیغمبر تک پہنچ گئے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیغمبر کو ماننا پڑے گا۔ تینوں جڑے ہوئے کہ نہیں، لازم و ملزوم ہے کہ نہیں؟ اب اگلی بات سمجھیے، ختم نبوت کا عنوان ہے، پیغمبر کا مقام اور مرتبہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک بتاتی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہمیں علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ کلام ہے پیغمبر کا، یہ حدیث ہے پیغمبر کی، ہم نے اپنی کانوں سے نہیں سنا۔ تو اس حدیث کو سننے والا کون تھا؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کی زبان اقدس سے ان کلمات کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر یہ دعویٰ کر رہا تھا انا خاتم النبیین، یاد رکھنا میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جب پیغمبر یہ کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب پیغمبر قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنا رہا تھا، یہ قرآن کی آیت کون سن رہا تھا پیغمبر سے؟ صحابہ۔ اس آیت کو اپنے سینوں میں محفوظ کون کر رہا تھا؟ صحابہ۔ اس آیت کو نقل کرنے والے کون؟ اس آیت کو امت تک پہنچانے والے کون؟ یہ قرآن کی آیات کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کو ختم نبوت کا منصب اللہ نے عطا کیا۔ ختم نبوت کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد، اس عقیدے کی تفصیل، اس کی اہمیت و فضیلت مجھ سے پہلے مولانا نے بیان کر دی، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ختم نبوت کا منصب، یہ رسالت و پیغمبر کا یہ مقام کہ آپ صرف نبی نہیں آخری نبی ہیں، صرف رسول نہیں آخری رسول ہیں، آپ انبیاء میں آخری، آپ نبیوں میں آخری، آپ رسولوں میں آخری، ان کو مکمل کرنے والے، تکمیل نبوت کا اعلان کرنے والے، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین اور خاتم الرسل بن کر تشریف لانے والے، آپ کے اس عقیدے کو، آپ کے اس مقام کو، آپ کے اس مرتبے کو جس نے سب سے پہلے سمجھا، جس نے سب سے پہلے اپنے دل میں وہ گرہ ڈالی، سب سے پہلے اپنے دل میں جگہ دی، وہ کون لوگ تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق سمجھ میں آ گیا آج کی مجلس میں کہ ختم نبوت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی صحابہ ہیں، اور مقام نبوت کو، ختم نبوت کی تفہیم کرنے والے بھی سب سے پہلے، ختم نبوت کے اس منصب اور رسالت کے اس منصب کو سمجھنے والے بھی سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ قرآن کی جو 100 آیات علماء نے جمع کر دی، ان 100 آیات کو سب سے پہلے جمع کرنے والے کون ہیں؟ بیان کرنے والے کون ہیں؟ سمجھنے والے کون ہیں؟ نقل کرنے والے کون ہیں؟
210 وہ صحیح احادیث جن کو مرتب کر کے علماء نے امت کے سامنے پیش کر دیا. ہر حدیث کا آخری راوی جو پیغمبر سے اس کو نقل کرتا ہے, ان 200 احادیث کی روایت کرنے والا کون ہے؟ صحابہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کا ختم نبوت سے تعلق ایسے ہے جیسے ایک جسم اور روح کا ہوتا ہے. اگر جسم کو روح سے جدا کر دیا جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے. ختم نبوت کا عقیدے میں بھی یوں ہی سمجھ لیجئے جناب رسول اللہ کا تعلق صحابہ کے ساتھ روح اور جسم کا ہے. صحابہ ایک جماعت ہیں, ان کا ایک وجود ہے, ان کے اندر روح محمد الرسول اللہ کی ہے, اور اس کی بنیاد ختم نبوت کا وہ منصب اور وہ عقیدہ ہے جس کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے سمجھا. تو اس کا مطلب یہ پیچھے والوں کو کیا ہوا؟ اگر نعرہ لگانا ہے تو نعرہ تکبیر, پیچھے سے آواز میں نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت قرآن, شان وسلم کہ ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق سادہ سے لفظوں میں جیسے مولانا نے فرمایا, میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, یہی مفہوم ہے. تو جناب عمر ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. 2 شخص ان کے دروازے پر آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے درمیان ایک تنازع ہو گیا ہے, ہمارا فیصلہ کر دیجئے. ایک شخص وہ ہے جس کی تعریف اور پہچان یہ ہے کہ وہ یہودی ہے, مسلمان نہیں ہے. دوسرا شخص وہ ہے جس کی زبان پر کلمہ جاری ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, لیکن وہ ایک یہودی سے جھگڑا کر کے حضرت عمر کے گھر آتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اپنا اپنا معاملہ بیان کرو, میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. انہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا. سب سے پہلے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, زبان سے کلمہ پڑھتا تھا, اس نے بات کی, ساری تفصیل جب بیان کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے کہا کہ عمر, بات کو سن کر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لینا, ہمارا تنازع ہے اور اس معاملے کو ہم پہلے جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا موقف بھی سنا, میرا موقف بھی سنا, اور پھر انہوں نے دونوں کا سن کر میرے حق میں فیصلہ کر دیا. جب ہم باہر نکلے, یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اس نے کہا مجھے نبی کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے. تو میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں, اس کے پاس فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو جناب عمر نے کہا ایسا ہوا؟ تو وہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا. تو جناب عمر نے اس کا معاملہ سنا, تنازع سنا, کہتے کھڑے رہو. اندر گئے, اپنی تلوار لائے اور لا کر اس کو کہا کہ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد, جس کو رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کی ضرورت ہے, اگر اس کو رسول اللہ کے فیصلے پر اطمینان نہیں اور وہ میرے دروازے پر آتا ہے, تو عمر کا اس کے بارے میں فیصلہ یہی ہے کہ اس گستاخ کی گردن اتار دی جائے. اور حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا. میں پھر عرض کروں گا کہ نعرہ نہ لگائیں تو بہتر ہے, لیکن لگائیں تو پھر سب شریک ہوں. وہ آپ نے خطبہ سے سنا نہیں کہ لگاتا تھا جب تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. تو آپ کے نعرے میں تو چند لوگ بولتے ہیں, پیچھے سے بولتا ہی کوئی نہیں. تو کم از کم بولنا ہے تو آپ ذرا جوش و خروش سے بولے, نہیں تو میری بات سنتے رہے, میرا تو کوئی تقاضا نہیں ہے نعرے کا. تو بیدار ہو کر بیٹھے. جناب عمر کیا فرماتے ہیں کہ میرا اس شخص کے حق میں فیصلہ جس کو رسول اللہ کے فیصلے پر اطمینان نہیں, کیا ہے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول کا فیصلہ آخری ہے, رسول کے فیصلے کو کوئی پیغمبر ہی تبدیل کر سکتا ہے اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کی سب سے پہلے تفہیم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ختم نبوت کے مسئلے کو سب سے پہلے سمجھنے والے کون ہیں؟ ختم نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟
اور یہ عقیدہ کہ جناب رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نیا نبی تو بات کی بات ہے، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے کسی فیصلے پر کوئی آواز بھی اٹھائے اور انگلی بھی اٹھائے تو اس گردن کو اتار دینا چاہیے، کیونکہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے بات۔ تو اس سے یہ سبق سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے ختم نبوت کے عقیدے کو جنہوں نے سمجھا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ دوسری بات، جب صحابہ کرام نے رسول اللہ کے اس منصب کو سمجھا تو کس طرح سمجھا؟ بلا تردد، شک و شبے کے بغیر۔ ہمارے ہاں علماء کرام جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی گنجائش تو ہونی چاہیے، اس کی کوئی ایسی دلیل تو مولانا بیان کرے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مولانا اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ فلاں صاحب یہ کہتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، صحابہ کے سامنے رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی نے خود بتایا، ایک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، مثال کے طور پر جناب ابراہیم نبی تھے، ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق بھی نبی تھے، اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی تھے، اور یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی تھے۔ ایک شخص نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، اس کا پوتا بھی نبی ہے، اس کی نسل میں نبوت موجود ہے۔ صحابہ کہتے آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی موجود نہیں، اور اگر ہے تو اس کو نبوت کیوں نہیں ملی، یا آپ کے کسی رشتہ دار کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ لیکن صحابہ نے ایسا کوئی سوال نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد اس کے خاندان میں بھی نبوت کا سلسلہ یا تصور موجود نہیں، کوئی شک ہی نہیں۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، قرآن نے بتایا ان کے بھائی ہارون بھی اللہ کے نبی تھے۔ صحابہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کوئی رشتہ دار نبی بن جائے، جناب علی آپ کے چچا زاد ہیں نبی بن جائے۔ خود رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ میرے لیے علی کی حیثیت وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، لیکن صحابہ آپ کی یہ بات سمجھ گئے کہ موسیٰ کے لیے ہارون کی حیثیت ہے، مقام ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اگر علی بھی نبوت کا دعویٰ کر دیں ہم علی کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ صحابہ نے بلا تردد سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ختم نبوت کی سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین تفہیم کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام نے۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ معیار ہیں، صحابہ معیار ہیں، صحابہ دین کی بنیاد ہیں، جو دین کی تفہیم انہوں نے کی ہے وہی ہم رکھیں گے۔ صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر جو چلے گا وہ گمراہ ہے، ہم اس کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے تیسرا کام کیا کیا؟ صحابہ کرام نے تیسرا کام یہ کیا، انہوں نے ختم نبوت کی وہ آیات امت کو منتقل کی، اس کے معانی اور مطالب کو امت کو منتقل کیا ہے، اس کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے لے کر اللہ کی امت، اللہ کے نبی کی امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے علمی کارنامہ سر انجام دیا، ختم نبوت سے متعلقہ وہ احادیث ہم تک پہنچائیں، کس نے پہنچائیں؟ صحابہ نے پہنچائیں، ان کی حفاظت صحابہ نے کی، ان الفاظ کو صحابہ نے سنبھالا، ان کے مفاہیم کو صحابہ نے سنبھالا، ان کے مضمون کو صحابہ نے سنبھالا، اور اس کے ایک ایک جز کو امت تک منتقل کر کے یہ بتایا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز صحابہ کرام نے خود بھی سمجھا، امت تک اس علمی سلسلے کو منتقل بھی کر دیا، اس عقیدے کو امت تک منتقل بھی کر دیا۔ اور پھر صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ختم نبوت پر آنچ آنے والی ہے، یا کوئی ختم نبوت کی تفہیم کا انکار کر رہا ہے، منصب نبوت اور رسالت پر ڈاکہ زنی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے دلائل کی دنیا سے نکل کر جہاد کے میدان میں آ کر، قتال کے راستے پر آ کر بھی ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کیا۔ میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ تو پہلے تھکے بیٹھے ہیں۔ دو بڑے شخص جنہوں نے جناب رسول اللہ کی اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، ایک وہ جو یمن سے تعلق رکھتا تھا، اسود عنسی اس کا نام تھا، رسول اللہ تک اطلاع پہنچی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی صحابی، اپنے ہی ساتھی فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، جاؤ جہاں ملے، جس حال میں ملے، جیسے بھی ہو اس کو قتل کر دو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
مہربان، شفیق، مشفق، محبت کرنے والا اور امت کے لیے رونے والا، امت کے درد کو محسوس کرنے والا، جس نے کبھی کسی جانور کو بھی ضرب نہ لگائی ہو۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، مجھے 10 سالوں میں ایک دفعہ کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ وہ محبت و شفقت کا پیکر پیغمبر کہتا ہے جاؤ جا کر جس حال میں جیسے بھی ہو اس بدبخت کو قتل کر دو، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ ختم نبوت کے تحفظ کا ختم نبوت کے دفاع کا یہ تصور صحابہ کو کس نے دیا؟ خود پیغمبر نے دیا، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ فیروز دیلمی نے جا کر اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ یہاں یمن میں رسول اللہ کا دشمن جہنم واصل ہوتا ہے، وہاں آسمان سے جبرائیل اتر کر آ کر خوشخبری دیتا ہے یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا دشمن جہنم واصل ہو چکا ہے۔ گویا کہ آسمان کے فرشتے بھی انتظار کر رہے تھے کہ اس کا گندا وجود کب ختم ہوگا، زمین اس کے ناپاک وجود سے کب پاک ہوگی۔ آسمان پر فرشتے بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ عبداللہ بن ثوب رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم خولانی جن کا لقب ہے، مشہور نام ہے۔ اسود عنسی نے ان کو بلایا، کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانتا ہوں۔ اسود عنسی نے کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی مان۔ انہوں نے نبوت سے انکار کر دیا۔ اسود عنسی اور اس کے جھوٹے معتقدین نے کہا آگ جلا کر اس کو آگ میں ڈال دو سزا کے طور پر۔ بڑی آگ جلائی گئی، آتش قدر روشن کیا گیا۔ مسلم خولانی کو، رسول اللہ کے ایک جانثار کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے، کسی کو نہیں پوچھتی، جلا دیتی ہے۔ لیکن مسلم خولانی کو ڈالا گیا، عبداللہ بن ثوب کو ڈالا گیا، آگ جلتی رہی، لکڑیوں کو جلاتی رہی، لیکن مسلم خولانی کا ایک بال بھی نہیں جلا، صحیح اور زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ اللہ نے اسود عنسی اور اس کے جھوٹے پیروکاروں پر ایک رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ اگر یہاں رہا تو سب کو گمراہ کر دے گا، یعنی ہمارے جھوٹے لوگوں کو، اس کو یہاں سے نکالو۔ اسد عنسی وہاں سے نکلے، کہاں جاؤں؟ سوچا رسول اللہ کے قدموں میں چلا جاتا۔ یمن سے چلے تو مدینہ آئے، مدینہ شہر میں داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کیا گزری ہوگی مسلم خولانی پر جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، یعنی زمانہ نبوت پایا ہے لیکن زیارت نبوت نہیں کی ہے۔ یمن سے آئے، مسجد نبوی کے باہر اپنی سواری کو بٹھایا، مسجد کے ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی۔ سیدنا عمر مسجد میں آئے، دیکھا ایک مسافر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوئے، ملاقات کی، پوچھا کیا نام ہے؟ کہتے جی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی یمن سے آیا ہوں۔ کہتے اچھا یمن سے آئے ہو، سنا ہے وہاں ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے جس کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا اور پھر وہ زندہ باہر آیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایک بندہ ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن ثوب۔ تو حضرت عمر کی بصیرت کام کر چکی تھی، انہوں نے کہا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں تو نہیں وہ، تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ قسم دی ہے تو میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، گلے سے لگایا، پیشانی چومی، ہاتھوں سے پکڑا، لے کر سیدنا ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ اس امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر کی خدمت میں جا کر کہا یہ ہے ہمارا وہ مسلمان بھائی جس کو دیکھ کر ہمیں جناب ابراہیم یاد آ جاتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے لیے قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے ڈالا، تو قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا اے آگ میرے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ اسی آگ نے جناب مسلم خولانی کو بھی نہیں جلایا۔ کس وجہ سے؟ ختم نبوت سے محبت کرتے۔ یہ اسود عنسی ہے۔ دوسرا کذاب مسیلمہ یمامہ کا رہنے والا، نجد کے علاقے میں، اس نے رسول اللہ کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس بدبخت نے رسول اللہ کو خط لکھا آپ بھی نبی ہیں، نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، آپ پر بھی وحی آتی ہے، مجھ پر بھی وحی آتی ہے، آپ کو خدا نے مکہ کا نبی بنایا، مدینہ کا نبی بنایا، مجھے یمامہ کا نبی بنایا، آپ شہر کے نبی ہیں اور میں دیہاتوں کا نبی ہوں، آئیے نبوت میں شراکت داری کریں۔
اقتدار میں شرکت کر لیں، میں بھی رسول آپ بھی رسول۔ اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا نہیں، سب سے بڑا جھوٹا، جس سے بڑا کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر تیار کروایا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لشکر جا نہیں سکا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ختم نبوت کے سب سے پہلے گواہ کون ہیں؟ سب سے پہلے گواہ کون ہیں؟ ختم نبوت کے سب سے پہلے سمجھنے والے کون ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کی گرہ سب سے پہلے لگانے والے کون ہیں؟ ختم نبوت کے مسئلے کو امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ختم نبوت پر صحابہ نے سب سے پہلا جو اجماع کیا وہ ختم نبوت کا عقیدہ تھا۔ جناب ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا ان سے ہم جہاد کریں گے، ان سے ہم قتال کریں گے۔ 40,000 کا لشکر یمامہ میں تیار کھڑا ہے، جناب ابو بکر نے مسلمانوں کا لشکر تیار کیا۔ جنگ ہوئی، پہلی دفعہ مسلمان پسپا ہوئے، دوسری جنگ ہوئی مسلمان پسپا ہوئے۔ جناب خالد بن ولید کو بھیجا گیا، انہوں نے جا کر صحابہ کی سربراہی کی، قیادت اور رہنمائی کی۔ 10,000 مسلمانوں کا لشکر اور ان کے 40,000 سے ٹکرایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کبھی سخت جنگ نہیں دیکھی، ایسے جنگجو نہیں دیکھے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، جنگ کا پانسا کبھی ادھر پلٹتا ہے کبھی ادھر پلٹتا ہے، اور بالآخر مسلمانوں نے دشمنان دین اور منکرین ختم نبوت کو قتل کر کے ان کے وجود کو، ناپاک وجود کو کاٹ کر رکھ دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ ختم نبوت میں دین کی بنیاد بھی ہے اور مسلمانوں کی بقا بھی ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی، ان کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا کس مذہب پر؟ اس نے کہا اسلام۔ کس کو نبی مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ تو مسیلمہ نے کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ تو حبیب نے کہا کہ مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی، تیری بات میرے کانوں میں جا نہیں رہی۔ اس نے کہا میں تمہیں پوچھ رہا ہوں کہ محمد کو نبی مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ حبیب انصاری نے کہا کہ بالکل مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا اور حبیب انصاری ایک ہی بات کہتے مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، یہ صحابی رسول ہے، ختم نبوت کا سب سے پہلا گواہ بھی ہے اور سب سے پہلا چوکیدار بھی ہے۔ تو حبیب انصاری کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی؟ میرے بھائیوں کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ مسیلمہ نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، جناب کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس نے کہا بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کہتے ہیں مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس نے کہا اس کا دوسرا بازو کاٹ دو، کاٹ دیا گیا، دونوں بازوؤں سے محروم کر دیے گئے۔ تصور میں لائیے ایک شخص کے دونوں بازو کٹ گئے، خون بہ رہا ہے، زخمی حالت میں۔ اس نے کہا محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں بالکل مانتا ہوں۔ اس نے کہا مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں میرے کان تیری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ اس نے کہا اس کا پاؤں کاٹ دو، اس کا دوسرا پاؤں کاٹ دو، ٹانگیں کٹوا دی گئیں، جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹتا رہا اور پوچھتا رہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا کہ مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، میں تیری آواز سننا پسند نہیں کرتا۔ اسی حالت میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جناب صدیق اکبر نے فیصلہ کیا ہم بدلہ لیں گے۔ ایک مسلمان کا خون رائے گاں چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید، اور جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو حبیب بن انصاری کے بھائی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور میں نے مولانا ایوب طاہر صاحب یہاں بیٹھے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ اس ادارے میں خواتین کا کام بھی ہے، جیسے مولانا ابھی اعلان بھی کر رہے تھے، اللہ اس کو مبارک فرمائے۔ ہو سکتا ہے خواتین بھی سن رہی ہوں۔ ختم نبوت کے اس کے لشکر میں جو مدینہ سے چل کر یمامہ پہنچا تھا، کم و بیش 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اونٹوں پر سوار ہو کر، پیدل چل کر، خچروں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عبداللہ بن زید کے ساتھ حبیب بن زید کی والدہ ام عمارہ بھی شریک تھیں، جس ختم نبوت کے لیے میرے بیٹے نے قربانی دی ہے، میں بھی اسی ختم نبوت کے لیے قربان ہو جاؤں گی۔ اور یہ تاریخ میں یہ رقم ہو چکا ہے
کہ جب مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی باری آئی، پہلا بار وحشی بن حرب نے کیا۔ اللہ نے وحشی بن حرب سے وہ کام لیا۔ وحشی بن حرب وہ جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، صحابہ کے مرتبے میں درجات میں سب سے نچلے درجے کا صحابی، اللہ نے ان سے سب سے بڑا کام لے لیا۔ مسیلمہ کو پہلی ضرب انہوں نے لگائی، اور جب وہ گرا، زخمی ہو کر گرا، تو اوپر سے کون پہنچا؟ حبیب بن زید کے بھائی عبداللہ بن زید پہنچے، حالانکہ اور بھی مسلمان موجود تھے۔ بھاگنے کی کوشش کر رہے، چھوٹا نبی، تو عبداللہ بن زید نے آ کر تلوار ماری، جب اس کی گردن کاٹی تو تیسرا فرد وہاں پہنچا تو ام عمارہ تھی۔ کہا بیٹا کیا بنا؟ تو تو خون و خون ہے۔ انہوں نے کہا اماں جان یہ گدا خون ہے جو رسول اللہ کے دشمن کا ہے۔ اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے، ماں نے کہا بیٹا تجھے مبارک ہو، ایک بیٹے نے ختم نبوت پر جان دی، دوسرے بیٹے نے منکر ختم نبوت کا سر قلم کیا، میں تم دونوں پر فخر کرتی ہوں۔ سجدے میں پڑ گئے۔ یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں، اس جنگ میں شریک تھے۔ خود حضرت عمر آنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ رہو گے، مشورے میں شریک رہو گے، مجھے تمہاری مدینے میں ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ جب مسیلمہ کا قتل ہوا، مسلمان فتح یاب ہو کر واپس آئے، مسلمانوں کا لشکر مدینے پہنچا، تو لوگ مدینہ سے استقبال کے لیے نکلے کہ فاتح ہے، مسلمان فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ایک ٹیلے پر کھڑے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں دیکھ کر ہی چھپ گیا، مجھے پتا تھا کہ میرے والد کس کو تلاش کر رہے ہیں، وہ یقیناً اپنے بھائی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ اس زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ کہتے مجھے پتا ہے کس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت عمر کے سامنے آئے تو کہا کہاں ہیں تمہارے چچا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو شہید ہو گئے۔ تو ایک مورخ نے لکھا ہے پہاڑوں سے زیادہ استقامت رکھنے والا عمر اپنے بھائی کی شہادت کو سن کر زمین پر گر پڑا، لیکن عمر کے بھائی کس پر شہید ہوئے؟ ختم نبوت پر شہید ہوئے۔ نویرہ بن مالک کا قتل ہوا تو اس کے بھائی متمم نے 1000 اشعار کہے، اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ تو نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا، 1000 شعر کہے، کاش میں بھی شاعر ہوتا، میں بھی اپنے بھائی کا مرثیہ لکھتا، اپنے دکھ کا اظہار کرتا۔ تو متمم نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح شہید ہوتا تو میں ایک بھی شعر نہ کہتا۔ میں حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا بھائی کفر پر مرا، آپ کا بھائی ختم نبوت پر قربان ہو گیا۔ ختم نبوت پر قربان ہونے والوں کا مرثیہ نہیں کیا جاتا، فخر کیا جاتا۔ تو صحابہ ختم نبوت کے سب سے پہلے عقیدے کو سمجھنے والے، امت تک نقل کرنے والے اور اس کے لیے قربانی دینے والے۔ اور میں آخری باتیں عرض کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام نے ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جو کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، انہوں نے جو کیا حضور کی مرضی سے کیا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، صحابی اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر ان کو نبوت سے تعلق کیا ہوا؟ جو لوگ صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے فیصلوں پر سوالات اٹھاتے ہیں، وہ اپنی ایمان کی فکر کریں۔ ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، جو رسول اللہ کہہ گئے تھے، تعلیمات دے گئے تو اس کے مطابق کیا۔ اور ہمارے لیے صحابہ ہی حجت اور معیار ہیں میرے بھائیوں۔ اور صحابہ کرام نے ہمیں ختم نبوت کا علمی سلسلہ بھی دیا ہے اور عملی سلسلہ بھی دیا ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں علمی میدان میں کام کرنا ہے، اسی طرح ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عملی میدان میں کام کرنا ہے۔ فرق صرف ایک ہے اور وہ ہمارے اکابر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ فرق یہ ہے علمی میدان میں دلائل ہیں،
علمی میدان میں دلائل سے کام لینا ہے، عملی میدان میں ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے تلوار نہیں اٹھانی، ہم نے کوئی قتل و غارت یا بدامنی کا راستہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے قانون کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ جس ملک میں ہم موجود ہیں الحمدللہ وہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا قانون موجود ہے، سب کہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارے اکابر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دینداروں کا، علماء کا سیاست میں کیا کام؟ علماء سیاست میں نہ ہوتے تو کبھی یہ قانون نہ بنتا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، اگرچہ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، کہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے، لیکن اس کو سیاسی مزاج سے اور سیاسی نقطہ نظر سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ بتا دوں، جو لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، طلیحہ اور اس جیسے اور منکرین ختم نبوت، ہمارے دور کا دجال، قادیان سے اٹھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، یہ سب کیا چاہتے تھے؟ یہ رسول اللہ کی نبوت میں شراکت چاہتے ہیں، اسلام کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اقتدار کا راستہ سیاست کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ واردات ہے، یہ ایک واردات ہے۔ خود غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مکہ کے نبی آئے تھے، مدینہ کے نبی آئے تھے تو جہاد کا حکم لے کر آئے تھے، قادیان میں نعوذ باللہ خدا نے نبی بھیجا، وہ جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے آیا، اس نے نعوذ باللہ پیغمبر کی تلوار کے لیے نیام بننا چاہا، مسلمانوں نے اس کے مکر و فریب کو سمجھا۔ تو صحابہ نے جو عملی راستہ ہمیں دیا وہ جہاد اور قتال کا راستہ تھا۔ آج ہمارے اکابر کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ، پاکستان میں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ، کسی منکر ختم نبوت کو ہم جا کر پکڑیں اور یہ کریں وہ کریں، اس کی ضرورت نہیں۔ قانون موجود ہے، ریاست موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، ادارے موجود ہیں، اور دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن یہ قانون کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں ان لوگوں کے پیچھے بھی کھڑے ہونا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علمی میدان میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنی ہے اور ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیاست کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیزوں میں شامل ہے، ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے کہ ہم علمی میدان میں بھی ختم نبوت کا پرچم لہرائیں گے، اور ہم سیاست اور عمل کے میدان میں بھی انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شورش کشمیری مرحوم کہہ گئے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ صفحہ کرتاس سے حرف غلط ہو جاؤ گے، مولانا صفحہ کرتاس سے حرف غلط ہو جاؤ گے، تم نے شورش کی اگر ختم نبوت سے دغا۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا